الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللہ جل شانہ کے بے حد فضل و احسان میں سے ایک بہت بڑا احسان عظیم یہ ہے کہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اللہ کے اس فضل و احسان کو اس طرح بیان فرمایا، انتم حظی بین الامم وانا حظکم بین الانبیاء او کما قال۔ ساری امتوں میں سے میرے حصے میں تم آئے ہو اور تمام انبیاء میں سے تمہارے حصے میں میں آیا ہوں۔ اللہ، تو یہ انتخاب خداوندی ہے، یہ محض اللہ جل شانہ کی عطا ہے۔ یعنی آپ نے ہماری بھی حوصلہ افزائی فرمائی، ہمارا بھی حوصلہ بلند فرمایا کہ ساری امتوں میں سے میری امت کے لیے تمہیں چنا گیا، اس لیے اس امت کو خیر الامم کہا گیا، تمام امتوں میں افضل اور برتر امت ہے۔ اور ہمیں یہ اعزاز عطا فرمایا کہ تمام انبیاء و مرسلین اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، نفوس قدسیہ ہیں، انسانیت کا سب سے زیادہ بزرگ و طبقہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ ان تمام انبیاء و مرسلین میں سے تمہارے حصے میں آیا۔ انتم حظی بین الامم وانا حظکم بین الانبیاء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے کمالات ہیں، جتنے مناقب، محامد، محاسن، فضائل ہیں، وہ ہر امتی کے لیے بھی فضیلت ہے، ہمارے لیے بھی باعث فخر ہے۔ جب ہم آپ کی امت ہیں، ہر کلمہ گو مسلمان مرد اور عورت آپ کا امتی ہے، تو ماں باپ کا اور والدین کا مقام اور مرتبہ اولاد کے لیے باعث فخر ہوتے ہیں۔ کسی کا باپ وزیر اعظم ہو تو اس سے پوچھو وزیر اعظم وہ تو نہیں ہے، تو باپ ہے، لیکن وزیر اعظم کا بیٹا ہونے پر اس کو کتنا فخر ہوتا۔ تو بڑوں کے جو فضائل ہیں ان کی نسبت رکھنے والوں کے لیے بھی باعث فضیلت ہوتی ہے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تمہارے لیے بمنزلہ والد کے ہوں، اور آپ کے ازواج مطہرات کو تو صراحتاً امت کی، ایمان والوں کی مائیں فرمایا۔ آپ کا مقام باپ سے بھی آگے ہے، اس لیے آپ کو امت کا باپ نہیں فرمایا، لیکن ازواج مطہرات کو امت کی مائیں فرمایا۔ چنانچہ سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا
النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے لیے ان کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب ہیں۔ تو سب سے زیادہ کہتے ہیں کہ جان پیاری ہوتی ہے، مشہور ہے کہ جان سبھی کو پیاری ہوتی ہے، یہ پیار قرب کی بنا پر ہے۔ ایک گھر میں رہتے ہیں بہن بھائی اولاد والدین، یہ قرب تعلق کا ذریعہ بنتا ہے۔ سب سے زیادہ تعلق والدین اولاد بہن بھائیوں کا ہوتا ہے۔ اس قرب سے تعلق بنا، اس تعلق سے فدائی جذبہ بنا کہ ماں باپ کے لیے اولاد کے لیے اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ بسا اوقات ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ بچے کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے باپ نے جان قربان کر دی۔ تو یہ سارا تعلق قرب کی وجہ سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے زیادہ گویا کہ ہمارے سے قرب ہے، تو ہمیں اپنی جان جتنی پیاری ہے اس سے زیادہ رسول اللہ پیارے ہیں۔ میں مجھ سے دور ہوں، رسول اللہ مجھ سے بھی میرے قریب۔ اس لیے میرے اوپر میرا اختیار نہیں چل سکتا، میرے اوپر رسول اللہ کا اختیار چلے۔ میں چاہوں کہ میں بال یوں بناؤں گا، میں کپڑے یوں بناؤں گا، میں شادی یوں کروں گا، میں یوں کماؤں گا، یوں خرچ کروں گا، مجھے اس میں کوئی اختیار نہیں۔ اس سب کے اندر میں رسول اللہ کا پابند ہوں، جس طرح ان کا حکم اور ان کی سنت اور ان کا طریقہ اور ان کی تعلیم ہوگی مجھے ویسا ہی کرنا ہوگا۔ اس کے بغیر میں مسلمان نہیں۔ اگر اپنی چلاؤں گا تو غیر مسلم بھی تو اپنی ہی چلاتا ہے، غیر مسلم میں اور مجھ میں کیا فرق ہوگا عملی طور پر؟ وہ ان کو نہ مان کر اپنی چلاتا ہے، میں ان کو مان کر اپنی چلاتا ہوں، یہ فرق ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام دے کر ہمیں ان سے جوڑا۔ وَأَزْوَاجُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ ہماری امی کون ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ ہے، ان کو امی جانیں۔ ازواج امہاتہم، امی یاد آتی ہے تو میری امی گزشتہ سال فوت ہوگی، بہت یاد آتی ہے، تو اچھی بات ہے، ان کے لیے دعا کریں، لیکن ان سے زیادہ امی خدیجہ یاد ہے، وہ میری امی ہیں۔ اللہ کی اس نعمت کو میں سوچوں کہ مجھے کیسی امی دی اللہ۔ میری امی عائشہ ہیں، میری امی حفصہ ہیں، یہ تمام ازواج امہاتہم، کتنی اونچی فیملی کے ساتھ ایمان کی بدولت ہمیں جوڑا۔ یہ ساری کی ساری نعمتیں ایمان کی وجہ سے۔ اور جب ہم نے قیام اللہ کے لیے کیا، رکوع اللہ کے لیے کیا، سجدہ اللہ کے لیے کیا، تو ہمیں بادب دوزانوں بٹھا کر اب کہا اب سلام کرو ان کو، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پورا سلام۔ اے اللہ کے نبی، آپ پہ سلامتیاں ہوں، آپ پہ رحمتیں ہوں، آپ پہ برکتیں ہوں۔ حرمین دوزانوں بیٹھے ہوئے ہیں، امام کعبہ دوزانوں بٹھا دیے گئے ہیں، بڑے بڑے محدثین اولیاء اللہ، بڑے بڑے فقہاء مفتی اور بڑے بڑے جرنیل، چیف جسٹس، صدر، سب دوزانوں بیٹھ جاؤ، رسول اللہ کو سلام کرو، جنہوں نے تمہیں قیام سکھایا، جنہوں نے تمہیں رکوع سکھایا، جنہوں نے تمہیں سجدہ سکھایا۔ خوب کہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
نماز اللہ سے بھی جوڑتی ہے، نماز رسول اللہ سے بھی جوڑتی ہے۔ 5 وقت نماز بارگاہ خداوندی میں حاضری کا نام اگر ہے تو 5 وقت نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ سلام کرنے کا نام بھی ہے۔ اگر آگے درود شریف آپ نے نہیں پڑھا نماز ہو جائے گی، لیکن یہ سلام نہیں کیا نماز نہیں ہوگی۔ تشہد میں یہ حصہ، یہ نماز کا ایسا حصہ ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں، اور اسی کو تشہد کہتے ہیں۔ اور اس تشہد کے بعد آگے درود شریف ہے، کوئی دعا ہے، وہ سب مسنون ہے۔ اگر بالفرض یہ تشہد پڑھنے کے بعد کسی نے سلام پھیر دیا، جیسے گاڑی چل پڑی ہے یا جماعت کھڑی ہو گئی ہے، تو تشہد پڑھ لیا، اب سلام پھیر لیا، نماز مکمل ہو گئی۔ لیکن اگر سلام نہیں کیا تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ اس وقت تک میری اور آپ کی نماز نہیں ہوگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک سلام نہیں کریں گے۔ نماز کیسی عجیب دولت ہے کہ بیک وقت عرش بری پر اللہ سے مناجات بھی کرواتی ہے، اور بیک وقت گنبد خضرا پہ حاضری دلا کے سلام بھی پہنچواتی ہے۔ نمازی کا 5 وقت دونوں درباروں میں حاضری کا شرف اس کو حاصل ہوتا ہے۔ تو اس اونچی فیملی کے ساتھ ہمیں جوڑا۔ پھر سلام کے بعد آگے درود آتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی ساری آل پر اے اللہ رحمتیں دے۔ میں اس خاندان کا حصہ ہوں، میں اس فیملی کا ممبر ہوں، مجھے 5 نمازوں میں اس فیملی اور اس خاندان، اس برگزیدہ گھرانے کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ میں کیوں نہیں سمجھتا اس بات کو، اور اپنے طور طریقوں کو میں کیوں نہیں چیک کرتا؟ جیسے ہم کہتے ہیں کہ امام صاحب کا بیٹا ہو کہ یہ کیا کر رہا ہے، امام صاحب کا بیٹا ہو کہ یہ کر، تو رسول اللہ کے گھرانے کا فرد ہو کر یہ کیا کر رہا ہے، اس کو بھی ہم سوچیں۔ تو رسول اللہ کے خاندان کا، ان کے گھرانے کا، ان کی آل کا، اس مقدس برگزیدہ فیملی کا ایک ممبر ہے۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ کتنے اونچے گھر کے ساتھ تجھے اللہ نے جوڑا ہے، اور تو کیسے کام کر رہا ہے؟ اس گھر کی فاطمہ دیکھو، اس گھر کی زینب، رقیہ، ام کلثوم دیکھو، یہ کیا کر رہی ہے؟ تو تو رسول اللہ کی بیٹی ہے، تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے۔ یہ تو گلی کوچے میں کیسے گھوم رہی ہے؟ تو ابھی سلام کر کے آئیے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو رسول اللہ کے فضائل، رسول اللہ کے محاسن و محامد، رسول اللہ کے مناقب، وہ ان کے لیے تو ہیں ہی ہیں، وہ میرے اور آپ کے لیے، ہمارے لیے بھی باعث فخر ہیں کہ اللہ نے ایسا عظیم رسول، ایسی عظیم ہستی میں ہمیں عطا کی۔ اور ہمیں گویا کہ اس غم اور صدمے کے حوالے نہیں کیا کہ تم 1400 سال بعد میں آئے ہو، وہ چلے گئے ہیں، نہیں، ہمیں درود پاک کی صورت میں اب بھی حاضری کا اللہ نے شرف دے دیا۔ جب کوئی شرقاً غرباً شمالاً جنوباً بندہ خدا درود پڑھتا ہے، اس کا نام اس کے والد کے نام کے ساتھ روضہ پاک پہ اللہ کے رسول کی خدمت میں وہ پیش ہو جائے۔ صحابہ کرام کو آپ کے ساتھ جوڑا ہے تو ان کی رحمتوں، ان کی برکتوں سے ہمیں اور قیامت تک آنے والوں کو بھی محروم نہیں رکھا، ہمیں بھی جوڑا ہے۔ میرا اور آپ کا جو ایمان ہے، صاحب نظر نے دیکھا کہ سینہ نبوت سے نور کے تار نکل رہے ہیں، ہر نور کا تار ہر مومن کے سینے میں پہنچ رہا ہے۔
اور اس نور کے تار کے کنیکشن کی وجہ سے وہ ایمان والا ہے. اگر یہ نور کا دھاگا کٹ گیا وہ مسلمان نہیں رہے گا. یہ موبائل ہیں، نیٹ ورک ہے. کیا ہے؟ نیٹ ورک ہے. یہ مادی نیٹ ورک ہے. سیٹلائٹ کے ذریعے سے ایک موبائل ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ اس کے ساتھ کیا ہیں؟ کنیکٹ ہیں. اور یہاں سے السلام علیکم آسٹریلیا میں بات ہو رہی ہے. بر اعظم الگ ہے، کروڑوں انسان ہیں، لیکن سارے انسانوں سے کے بیچوں بیچ سیدھا جا کے اس کے پاس سلام پہنچا ہے، کسی دوسرے کو پتہ بھی نہیں. تو یہ بہت کچھ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اسی طرح پوری امت کے اہل ایمان والے کلمہ گو ہر مسلمان اور مرد اور عورت ان کے سینے سے تار نکل کر سینہ نبوت پہ پہنچ رہا ہے. کوئی رسول اللہ کو بائی پاس کر کے مسلمان نہیں ہو سکتا. یہودی اللہ کو مانتے ہیں، نصارہ ہیں، کرسچین اللہ کو مانتے ہیں، پھر بھی غیر مسلم کیوں ہیں؟ رسول اللہ کو بائی پاس کر کے مان رہے ہیں. ڈائریکٹ کوئی مانے گا وہ مردود ہو جائے گا. انڈائریکٹ مانا، رسول اللہ کو بیچ سے ہٹا کے مانو گے مردود ہو جائے گا. تو رسول اللہ کے فضائل اور مناقب اور محامد بے پناہ ہیں. ان میں سے ایک آپ کی فضیلت، ایک آپ کا مقام اور مرتبہ وہ معراج ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. پاک ہے وہ ذات، ہر قسم کے عز و قصور سے نہیں ہو سکتا، اس سے نہیں کر سکتا، اس سے ہر قسم کے عز و قصور سے. سبحان، پاک ہے وہ ذات. پہلے اس سے شروع کیا کیونکہ بہت ساروں کے لیے معراج فتنہ بنا. ان کا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان بغیر جہاز کے، بغیر سیٹلائٹ کے، بغیر راکٹ کے، بغیر خلائی مشن کے اوپر چلا جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے کہا سبحان، پاک ہے وہ ذات. وہ خود نہیں گئے، ان کو تم نہیں لے گئے، بلکہ وہ ذات لے گئی ہے جو سبحان ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلاً. لیلاً کی تنوین تقلیل کے لیے ہے. رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی. نہ روڈ تھا، نہ ایئر لائنیں تھی. پاک ہے وہ ذات جو رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی. اور اس وقت کے سفر کے اعتبار سے یہ 1 مہینے کا سفر تھا. 1 مہینے کا سفر. اس کو اسراء کہتے ہیں. اسراء کے معنی رات میں چلنا. سبحان الذی اسری بعبدہ، راتوں رات لے کے، اس کو اسراء کہتے ہیں. یہ آپ کا اسراء کا سفر ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی. مسجد حرام سے سیدھا آسمانوں پہ کیوں نہیں لے گئے؟ اس وقت تو مسجد اقصی کرسچین کے پاس تھی، نصارہ کے پاس تھی. مسلمان تو فلسطین میں وہاں تھے ہی نہیں. مسلمان تو جزیرۃ العرب میں تھے. اللہ نے آئندہ کے حوالے سے اعلان کر دیا، دکھا دیا کہ چونکہ اب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دور ختم ہو چکا ہے، اب آخری نبی کا دور آ چکا ہے، تو مسجد حرام کی طرح مسجد اقصی کا متولی بھی یہ نبی ہے، اور مسجد حرام کی طرح مسجد اقصی کا متولی بھی ان کی امت ہوگی. یہ اشارہ کرنے کے لیے ہجرت سے پہلے آپ کو براہ راست آسمانوں پہ لے جانے کے بجائے مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی. سارے نبیوں کی امامت کی، اور پھر وہاں سے آسمانوں پر عرش بری پر جو آپ کے سفر کا دوسرا مرحلہ ہے اس کو معراج کہتے ہیں. معراج کے عربی میں معنی سیڑھی کے ہیں، لفٹ کے ہیں، زینے کے ہیں.
تو ہماری آج برج خلیفہ کی لفٹیں ہیں، یہ مادی طور پر ہمارے اوپر چڑھنے کے اور نت نئے طریقے ایجاد ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ ہی جانتا ہے وہ کیسی معراج تھی۔ تو اس کے ذریعے سے آپ کے یہ سفر کا پہلا زمینی حصہ تھا، یہ خلائی حصہ ہے۔ سریت من حرم الى حرم کما سر البدر فی داج من الظلم وبت ترقى الى ان نلت منزلة من قاب قوسین لم تدرک ولم ترم۔ قصیدہ بردہ شریف۔ آپ ایک حرم سے دوسرے حرم ایسے گئے جیسے چودھویں کا چاند جاتا ہے، اور پھر وہاں سے آپ ان مقامات رفیع پہ پہنچے کہ جن کا پانا بھی کسی کے بس میں نہیں اور جن کا تصور کرنا بھی کسی کے بس میں نہیں۔ اور پھر جو اصل ہمارے ذمے دوسری چیز ہے وہ یہ کہ اس معراج سے پھر آپ تحفہ کیا لے کر آئے۔ آپ کی تو یہ معراج ہے، میری اور آپ کی معراج بھی لے کر آئے۔ الصلاۃ معراج المومن، مومن کی معراج نماز ہے۔ اللہ سے ہم کلامی اور اللہ سے مناجات و سرگوشی، بارگاہ قدس میں جو آپ کو مقام تقرب حاصل ہوا اس میں اپنی امت کو بھی شامل کیا، واپسی میں 5 نمازیں لے کر آئے۔ اور سب سے زیادہ بندہ اللہ سے جو قریب ہوتا ہے وہ حالت سجدے میں ہوتا ہے، سجدہ نماز میں۔ تو مجھے اللہ نے قرب سے نوازا، آپ کے صدقے ہر بندہ مومن اور بندی مومنہ کو نواز دیا گیا اس قرب کے ایک حصے کے ذریعے سے۔ اس لیے آج معراج کا جشن منانے کا یہ تو ہمارا اپنا طرز عمل ہے، طریقہ ہے۔ صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہجرت کے بعد 10 سال مدینہ طیبہ میں رہے، تو یہی معراج کا دن 10 سال آتا رہا۔ کبھی راتوں کو جشن نہیں ہوا اور دن کو روزے نہیں رکھے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی تعلیم، صحابہ کرام 100 سال تک رہے آپ کے بعد۔ تو اس لیے بجائے چراغاں کرنے کے اور معراج کا گویا کہ دن اور رات منانے کے، جو رسول اللہ لے کر آئے اس کو چاروں ہاتھوں سے لیں اور یہ عہد کریں، نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد مرتے دم تک کبھی کسی نماز کو وقت سے بے وقت نہیں کروں گا۔ ہمت مردہ مدد خدا را، ہم نیت کریں گے، اللہ کی مدد ساتھ ہے۔ اور نماز لینے کے لیے نہیں ہے، نماز تو نوازنے کے لیے ہے۔ جو چاہتا ہے کہ مجھے نوازا جائے وہ آ جائے، در کھلا ہے۔ لینے سے وہ پاک ہے، اللہ الصمد، بے نیاز ذات ہے۔ وہ فقیروں کو بلاتا ہے تو فقیروں سے لے گا۔ فقراء کو آواز ہے، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی۔ وہ غنی بلاتا ہے، آ جاؤ، الصلاۃ خیر من النوم، حی علی الصلاۃ۔ فقیروں کو بلا رہا ہے۔ یہ ہماری اس سے بڑی کیا خوش نصیبی کہ یہ سارا فقیروں کا مجمع اس کے شہنشاہ مطلق کے در پہ حاضر ہو گیا۔ یہ معراج کا تحفہ ہے۔ مسجدوں کو بھرو، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی عزت سے سب کو نوازنے کی محنت کرو، یہ معراج کا پیغام ہے۔ بعضوں نے معراج کا انکار کر کے گمراہ ہوئے اور بعض معراج کے تحفے کو بھول کر گمراہ ہوئے، اور ایک ادھر نکل گیا ایک ادھر نکل گیا۔ اصل قدردانی یہ ہے کہ ہمارا معراج پر بھی ایمان ہے، اور معراج میں جو لے کر آپ امت کے پاس آئے اس کو بھی چاروں ہاتھوں سے لیں، اپنے گھروں کو اس سے آباد کریں۔ دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جب تک نہیں آتی دیکھ کر تلاوت کریں، اور چند دنوں میں اس کا معمول رکھیں گے تو زبانی بھی آ جائیں گی۔ 2 آیتیں
سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہمیں جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ جس بندے نے رات کو ان 2 آیتوں کو پڑھا، جس رات میں کف عطا اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، تہجد سے کافی ہو جائیں گی، رات کی عبادت سے کافی ہو جائیں گی، ہر طرح کے ظاہر اور باطن کے فتنوں سے کافی ہو جائیں گی۔ بہت مجرب مقبول عمل ہے۔ عملیات کے شوق ہوتے ہیں، اتنی بڑی بڑی کتابیں عملیات کی، یہ رسول اللہ کا دیا ہوا وظیفہ ہے، یہ کریں۔ رات کو سوتے وقت بستر پر آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایک آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، 2 آیت، اس پر سورہ بقرہ ختم۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو قبر پر بھی پڑھی جاتی ہیں تلقین کے طور پر، تو یہ 2 آیتیں روزانہ ہماری ہر رات کا حصہ ہوں تو ہم نے معراج کی قدر کی۔ رسول اللہ جو لے کر آئے تھے تو ہم نے ہر رات ان دونوں آیتوں کا معمول رکھا۔ انشاءاللہ ہماری ہر رات بنے گی تو جس کی رات بنتی ہے اس کا دن بھی بن جاتا ہے۔ تو یہ 2 تحفے ہوئے معراج کے، اللہ ہم سب کو ان کی قدر نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت